پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے جھوٹ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ جھوٹ ایک ایسی برائی کی جڑ ہے، جھوٹ ایک ایسی بلا ہے، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کے اگر دماغ کو لگ جائے تو پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے، پوری زندگی گناہوں میں ملوث ہو جایا کرتی ہے۔ اور جھوٹ ایک ایسی برائی کی جڑ ہے کہ آپ مثال یہ سمجھو کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، آپ بھی سچ بولتے ہو، آپ کے دوست بھی سچ بولتے ہیں، اتفاق سے آپ کے سامنے والے جتنے بھی دوست ہیں وہ بے انتہا آپ پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچاؤ کے لیے ایک مرتبہ کوئی ایسا جھوٹ بولے جو آپ کے دوست آپ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ سچ مان بیٹھے، آپ کے جھوٹ کو وہ سچ مان بیٹھے۔ اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ آپ دوبارہ جھوٹ بولے اور وہ جھوٹ آپ کا پکڑا گیا، وہ جھوٹ آپ کا پکڑا گیا۔ اسی دن سے آپ کے 3 نقصان ہوئے۔ کتنے؟ 3 نقصان ہوئے۔ ایک تو آپ نے اس کی نظروں میں بھروسہ کھویا، ایک تو آپ نے اس کی نظروں میں بھروسہ کھویا، دوسرا اپنا کردار میلا کیا، اور تیسری چیز دوستی میں درار آ گئی۔ جھوٹ بہت بری بیماری ہے، لیکن آج ایک جملہ اور نوٹ کرتے چلے۔ آپ نے دنیا کو کہتے سنا ہوگا جھوٹ کے جھوٹ، جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ دیکھیں 2 جملے نوٹ کرو۔ آج میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر کھانا کھانے کے بعد میں کھانا بچا چھوڑ دیا اور کسی دوسرے سے کہتے ہیں کھا لے تو وہ کھانے سے انکار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، تیرا کیسا ہے؟ جھوٹا ہے۔ یہ جملہ غلط ہے جو ہم اور آپ بولتے ہیں، کھانا کھانے کے معاملے میں بولتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا، تیرا جھوٹا ہے۔ تو یہ غلط بولتے ہیں ہم اور آپ۔ جو زبان سے جھوٹ بولتا ہے اس کو کہتے ہیں جھوٹا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جھوٹا۔ اور کوئی کھانا ہو یا پھل ہو یا کوئی چیز ہم کھا کر اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جھوٹا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف ہے جھوٹا اور دوسری طرف ہے جھوٹا، اس میں انتر ہے۔ ایک بہت بری بیماری ہے جس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آؤ میں ایک مثال دیتا چلوں کہ 2 دوست بچپنے سے ساتھ رہے، بچپنا انہوں نے ساتھ کاٹا، بچپنے سے کھیلتے کھیلتے 12 سال 13 سال 14 15 سال 18 سال جتنی بھی ان کی عمر ہوئی، ایک ساتھ زندگی کاٹتے تھے۔ اگر ایک کھاتا تھا تو دوسرے کو بلاتا تھا، دوسرا کہیں جاتا تھا تو دوسرے کو بلاتا تھا، اتنی پکی دوستی تھی، محبتوں کے ساتھ زندگی کاٹتے تھے۔ ایک دن وہی دونوں دوست جنگل میں کھیل رہے تھے۔ بھروسے کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یہاں مت کھیل، یہاں سے گھر چلتے ہیں۔ دوست نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے یہاں شیر کو آتے دیکھا ہے، یعنی شیر آ رہا ہے۔ اتنا جب اس کے دوست نے سنا تو وہ اس پر بھروسہ کرتا تھا، اس کی بات کا پالن کرنے کے باوجود وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بھاگتے 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 اس کی سانس پھول جایا کرتی ہے۔ جب 1 دن بعد یا گھنٹے بعد یا 2 دن بعد یا 1 مہینے بعد ہفتے بعد کبھی بھی وہ اپنے دوست سے ملا تو کہتا ہے یار تم نے اس دن مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تیرے جھوٹ کی وجہ سے میں اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا کہ میرا دم گلے میں آ گیا۔ تو دوسرے دوست نے مسکرا کر کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ دوست نے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، اس کے دوست نے دوستی کو بچانے کی خاطر اس کے اس جھوٹ کو سہ لیا۔ اتفاق ایک دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر دونوں دوست کسی باغ یا کسی میدان میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج حقیقت میں شیر آ گیا، آج حقیقت میں شیر آ گیا۔ تو اسی دوست نے جس نے پہلے جھوٹ بولا تھا، آج وہی دوست اپنے دوست کو آواز دیتا ہے کہ مت کھیل، یہاں سے بھاگ چل، شیر آ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ شیر آ رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جس نے شیر کو دیکھا تھا، جس نے پہلے جھوٹ بولا تھا، وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا ارے یار تو اس دن بھی جھوٹ بول رہا تھا، آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، تیرے بہکاوے میں آ کر میں آج نہیں بھاگوں گا۔ المختصر یہ کہ وہ تو بھاگ گیا اور جس دوست سے اس نے جھوٹ بولا تھا
وہ دوست نہ بھاگا کیونکہ اس کا کردار اس کی نظروں میں گر چکا تھا، وہ جھوٹا ثابت ہو چکا تھا، دوستی میں درار پڑ چکی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شیر جھاڑیوں سے نکل کے آیا، آنے کے بعد اس کو کھا لیتا ہے۔ جب کھا لیا تب اس دوست کو بہت پچھتاوا ہوا کہ ہائے افسوس، اگر میں اپنے پیارے دوست سے پہلے جھوٹ نہ بولتا تو آج میرے دوست کی جان آج میرے دوست کی جان نہیں جاتی، میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے میرے دوست کی جان چلی گئی۔ تو بچوں، آج یہی سمجھانا تھا کہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، اس کی رحمت ہے۔ اللہ نے ہمیں کان عطا کیے، اس کی اللہ نے ہمیں ناک عطا کی، اس کی اللہ نے ہمیں ہونٹ عطا کیے، اس کی اللہ نے ہمیں زبان عطا کی، اس کی اللہ نے ہمیں یعنی کہ بولنے کے لیے منہ عطا کیا، اس کی ہمیں کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ عطا کیے، اللہ کی ہمیں چلنے کے لیے اللہ نے 2 پیر عطا کیے، اللہ کی ہمارے جسم میں جان ڈالی، اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں عزیز و اقاربہ دیے، ہمیں بھائی بہن دیے، رشتہ دار دیے، رہنے کے لیے گھر دیا، مکان دکان کھیت و کھلیان سب کچھ دیا، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ اللہ نے سب کچھ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں تو ہمیں واپس بھی کرنا ہے۔ تو ایسا وقت نہ آنے دینا کہ واپس کرتے وقت ہمیں شرمندگی محسوس ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں جھوٹ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر جینا ہے تو سچائی کے ساتھ جینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ توبہ کیجئے گا کہ آج کے بعد ہم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوگے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو محبت سے بولو انشاءاللہ۔ آپ کبھی جھوٹ بولو گے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی غداری کرو گے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ گے؟ بولو۔ اپنے بڑے رشتہ دار عزیز و اقاربہ کے ساتھ ادب سے رہو گے؟ کسی کی برائی تو نہیں کرو گے؟ کسی کے گھر جانے کے بعد میں کسی کو پریشان تو نہیں کرو گے؟ بے ادب بن کر تو نہیں گھومو گے؟ تم اپنے ماں باپ کی عزت بچاؤ، تم اپنے ماں باپ کی عزت بچاؤ۔ تمہارے ماں باپ ہر موڑ پر تمہاری عزت بچائیں گے، تمہارے ماں باپ ہر موڑ پر تمہاری عزت بچائیں گے۔ کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا فعل مت کرنا، ایسا کام مت کرنا، ایسی بات مت کرنا جس سے کہ ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ اچھی طریقے سے یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اگر آپ بھی سن رہے ہو یا دیکھ رہے ہوں تو میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے حضرات آپ بھی اس سبق پر، آج کی باتوں پر عمل کریں۔ آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے محمد مدار مسجد کو اور محمد مدار مسجد کی کمیٹی کو اور تمام محلے کو اللہ تعالیٰ دن دنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔